آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بچہ جس کی عمر 15 سے 16 سال ہے، حفظ کرنے کے لیے پچھلے 3 سال سے اس مدرسے کے اندر موجود ہے، اور قاری صاحب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ قاری صاحب نے اس بچے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ جو 2 اس کے طالب علم اور ہیں، جو اس کے کولیگ ہیں اس شعیب کے، اس کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اور ملانے کے بعد آخر اس نے کیا کیا اس بچے کے ساتھ؟ السلام علیکم ناظرین، ایک ڈیجیٹل سے میں ہوں عامر رانا، اور آج کی جو میرا ولاگ ہے ان سب ماؤں کے لیے ہے، بہنوں کے لیے ہے، اور میرے بھائیوں کے لیے ہیں جن کے بچے ہاسٹلز میں رہتے ہیں، مساجد میں پڑھتے ہیں، اور وہاں پر کئی ماہ اس مدرسے کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک حفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غور سے سنیں۔ ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے فیصل آباد کے اندر، فیصل آباد کی بٹالہ کالونی کی۔ 2 چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے جو مقدمہ درج ہوا ہے گمشدگی کا 365 کا، ایک بچہ جو کہ پچھلے 3 سال سے ایک مدرسے کے اندر قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، اس کی والدہ کی مدیت کے اندر ایف آئی آر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایف آئی آر کے بعد جو دوسرا رخ ہے جو کہ چھپایا گیا تھا، جو کہ منظر عام پہ آ گیا ہے، اور اس کی ویڈیو بھی منظر عام پہ آ گئی ہے، وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ میں نے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے سب سے پہلے بتایا ہے کہ جن کے بچے ہاسٹلز میں اور قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے کئی ماہ اس مسجد مدرسے کے اندر رہتے ہیں، یہ ویڈیو خاص طور پر وہ ضرور دیکھیں۔ ایف آئی آر کیا ہے؟ ایف آئی آر ہوئی ہے تھانہ بٹالہ کالونی، ضلع فیصل آباد کے اندر۔ خاتون مدعیہ بنی ہے، بچے کی والدہ جو کہ بڑی غریب فیملی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے 2 بیٹے، ایک جس کا نام ہے محمد شعیب اور دوسرے کا نام ہے محمد عبداللہ، یہ مدرسہ ہے، وہاں پر حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ اور یہ کس جگہ پر موجود ہے؟ یہ ہے بوٹا چوک ڈی ٹائپ کالونی، وہاں پر یہ مدرسہ ہے جہاں پر یہ حفظ کر رہے ہیں۔ اور 28/6/2026 کو مجھے صبح قاری صاحب کی کال آتی ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے محمد شعیب، جو کہ حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں آیا ہوا ہے، وہ لاپتہ ہے، ہم خود اسے ڈھونڈ رہے ہیں، کیا وہ گھر تو نہیں آیا؟ ماں کو یہ کال گئی ہے مدرسے کی طرف سے۔ بچے کی والدہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ فوراً جو ہے وہ مدرسے میں پہنچتی ہے۔ مدرسے کے قاری کو پوچھا جاتا ہے میرا بیٹا تو یہیں پہ تھا، میرا جو دوسرا بیٹا ہے محمد عبداللہ وہ کتنے وے؟ وہ بھی تو اتنے ہی ہے نا، تہاڈے کول مدرسے دے وچ پڑھن ڈے ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی تلاش کے لیے دونوں، جو بچے کی والدہ ہے اور قاری سمیت جو طالب علم ہے، وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے عزیز و اقارب سے خاتون پوچھتی ہے کہ میرا بیٹا جو یہاں پہ تو نہیں آیا، لیکن کچھ نہیں پتہ چلتا۔ یہ کہانی کا ایک رخ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جو دوسرا رخ ہے وہ اتنا دل خراش ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ بچہ جس کی عمر 15 سے 16 سال ہے، حفظ کرنے کے لیے پچھلے 3 سال سے اس مدرسے کے اندر موجود ہے، اور قاری صاحب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ قاری صاحب نے اس بچے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، نام ہے محمد شعیب۔ کہاں پر گیا ہوا ہے حفظ کرنے کے لیے؟ کس جگہ کے اوپر؟ فیصل آباد بٹالہ کالونی تھانے کی حدود کے اندر۔ قاری اکیلا نہیں ہے، قاری کے ساتھ 2 اور اس کے سہولت کار ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ بھی طالب علم ہیں اسی مدرسے کے اندر، جس مدرسے کے اندر شعیب پڑھ رہا ہے۔ اور قاری صاحب کے وہ سہولت کار کیسے بن گئے؟ قاری صاحب نے کہا میں نے اس کے ساتھ اپنی ہوس پوری کر لی ہے، اور مجھے اب ڈر ہے کہ یہ بچہ
میرا پول کھول دے گا, سب کو بتائے گا اور میری عزت تار تار ہو جائے گی, پانی میں مل جائے گی, میرے پلے کچھ نہیں رہنا. اس واسطے تسی میری مدد کرو, اس منڈے نو مار کے ہون ان دی لاش نو ٹھکانے لانے ہیں. پہلے کیا کیا اس کاری نے, وہ 15 سے 16 سال کا جو بچہ ہے, جو پچھلے 3 سال سے اس مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہے اور اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ جب بھی 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد جب اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ ایوارڈ بھی حاصل کرتا ہے, اور اسی بچے کے اوپر کاری کی گندی نظر آ گئی اور کاری نے اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ جو 2 اس کے طالب علم اور ہیں, جو اس کے کولیگ ہیں اس شعیب کے, اس کو بھی اپنے ساتھ ملایا. اور ملانے کے بعد آخر اس نے کیا کیا اس بچے کے ساتھ؟ پہلے تو سوال یہ ہے کہ وہ جو طالب علم 2 سہولت کار بنے کاری کے, وہ کس بیس کے اوپر کاری کے ساتھ اٹیچ ہو گئے؟ جی ہاں, جو باقی طالب علم بتاتے ہیں کہ یہ بچہ انٹیلیجنٹ تھا, کلاس کے اندر ایک جیلسی بھی تو ہوتی ہے نا کہ تو میرے تو اگے لنگ جانا ہے, میں ہر دفعہ تیرے تو پیچھے رہنا ہوا. اس جیلسی کی بیس کے اوپر کاری کی آفر انہوں نے قبول کی اور کاری کے وہ سہولت کار بن گئے. کاری نے پہلے اس بچے کے ساتھ اپنی ہوس پوری کی, اس بچے کو مارا, مارنے کے بعد اس کی لاش کو توڑے کے اندر ڈالا. جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اس میں یہ دیکھیں کہ وہ کاری ان دونوں بچوں کے ساتھ اس باڈی کو توڑے میں ڈال کر پہلے باہر لے کے آتا ہے, اور جب وہ سائیکل کے پچھلے جو سٹینڈ ہوتا ہے جسے کیریل بولا جاتا ہے اس کے اوپر رکھتا ہے تو جو باڈی ہے وہ ایک دم سے نیچے گر جاتی ہے. بچہ نہیں ہے, وہ 15-16 سال عمر ہے, 5 سے 5.5 فٹ اس کا قد ہے بچے کا, اور اس بچے کی جب لاش نیچے گرتی ہے اس کے اوپر سے وہ توڑے سے جب باہر نکلتا ہے تو وہ بالکل اس کے اوپر کپڑے نہیں ہوتے. وہ دوبارہ اس کو توڑے کے اندر زبردستی, جنہوں پنجابی چ کہتے ہیں کھچ ترو کے, زبردستی اس کے اندر ڈالا اور دوبارہ سائیکل کے اوپر لاد کر 3 افراد, ایک کاری خود, اس کے ساتھ اس کا ایک جو سہولت کار ہے جس کا نام ہے ریحان, اور تیسرا جو اس کا شاگرد ہے اس کا نام ہے عرفان جس نے کالی چادر اوڑھی ہوئی ہے, وہ سائیکل کو لے کر آگے کھالے کے ساتھ ساتھ جا کے گندے نالے میں پھینک دیتے ہیں. ایک طرف تو کاری نے فون کر دیا اس کی والدہ کو کہ تمہارا بچہ فجر سے یہاں پر نہیں ہے, وہ باہر گیا ہے کہیں پہ, ابھی تک نہیں آیا, کیا آپ کے گھر تو نہیں گیا, یا اپنے رشتہ داروں سے پوچھیں وہ کدھر ہے, ہم خود اسے ڈھونڈ رہے ہیں. ایک طرف اس کی گمشدگی کا جو ناٹک ہے وہ کریٹ کیا گیا, اس والدہ کو پریشان کیا گیا, وہ ڈھونڈتی ہوئی بغیر دوپٹے کے بھاگتی ہوئی مدرسے میں پہنچتی ہے, کاری کو ملتی ہے, کاری کے ساتھ مساجد کے اندر اعلانات کروائے جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ والدہ جس کے سر کے اوپر دوپٹہ بھی صحیح طرح نہیں ہے, ننگے پاؤں ہے, وہ بھاگتی ہوئی اپنے عزیز و اقارب میں فون کرتی ہے, ان کے گھروں میں جاتی ہے, ان سے پوچھتی ہے کہ میرا بیٹا تو نہیں یہاں پہ آیا, میرے بیٹے کو تو نہیں آپ نے دیکھا. لیکن اسے کیا پتا تھا, جو معلم ہے اس کا, جو قاری ہے اس کا, جس کو وہ اس کا استاد سمجھ رہی ہے, جو کہ اس کا روحانی باپ ہے, وہی اس بچے کے اوپر نظریں جمائے بیٹھا ہوا تھا. اس کے ساتھ اپنے جو ہوس پوری کرنے کے بعد اس کی لاش کو بھی وہ ٹھکانے لگا چکا ہوا ہے. اگر یہ ویڈیو منظر عام پر نہ آتی تو کبھی بھی اس فرشتے نما جو چہرہ نظر آ رہا ہے, جس کے پیچھے اصل میں وہ شیطان ہے, اصل میں وہ کون ہے؟ شیطان ہے, جس نے اس گھناؤنا کھیل کھیلا اور ایک معصوم کی جو زندگی ہے اس کو ختم کر دیا. پکڑا کیسے گیا؟ کاری منظر عام پہ کیسے آیا؟ وہ ویڈیو منظر عام پہ آئی, اور اس کے بعد پولیس نے جب تفتیش کے لیے کاری کو پکڑا تو کاری نے فرفر طوطے کی طرح بول دیا. اب اس کیس کے اندر جو سب سے جو مین بات ہے کہ ملزم کیا
पुलिस ने तीनों गिरफ्तार कर लिए। बिल्कुल उस केस के अंदर पुलिस ने वो मुअल्लम जिसका नाम है रफाकत, जो कि बच्चों को अरसा दराज से पढ़ा रहा है, और ये पुलिस का मौक़िफ़ है कि पहले भी शिकायत मिल चुकी हैं कि ये जो कारी है ये बच्चों के साथ नाजेबा हरकत और उनको अपनी हवस का निशाना बनाता है। पहले भी इसको स्पेयर किया गया है। अगर पहले स्पेयर ना किया होता तो आज ये जो बच्चा है कब्र में ना होता, आज ये ज़मीन पर होता और अपनी वालदा का सहारा बन रहा होता। खैर, ये तीनों जो मुल्ज़मान हैं, जो दो सहूलतकार हैं उसके और ये कारी, ये तीनों गिरफ्तार हो गए हुए हैं और 3 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है पुलिस के पास है। कन्फेशन कर ली है, वीडियो मंजर आम पे आ गई है और उसके साथ लाश भी पुलिस ने उस गंदे नाले से बरामद कर ली है। उस मां ने तो अपने दोनों बच्चे जो भेजे थे कि कुरान पाक की तालीम हासिल करेंगे और उसके बाद मुअल्लम बनेंगे, दीन फैलाएंगे, लेकिन उस मां को क्या पता था कि जिस मुअल्लम के पास वो भेज रही है असल में वो भेड़िया है, वो शैतान है जो कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाने का एक नाटक करता है। उसके पीछे गनौना जो उसका खेल है, धंधा है, और जो उसके मुहरकात हैं वो कुछ और हैं। अब वो माँ जो है जिसने 16 साल एक बच्चे को पाला हो, आप इमेजिन करें कि क्या उसके हलक से रोटी का एक लुकमा भी क्या अंदर जा रहा होगा? क्या उसकी ममता उसको इजाज़त दे रही होगी कि यार जिस बच्चे को वो पढ़ा लिखा कर कह रही थी कि इसको मैं बोर्ड का दरख्त बनाऊंगी और उसकी छांव के नीचे बैठूंगी और अपने बढ़ापे का ये मेरा सहारा बनेंगे, तो उस माँ के ऊपर क्या एक मिनट जब वो सोच रही होगी अपने बच्चे को, तो क्या उसके लिए ज़िंदगी और उसके लिए ज़मीन ये तंग नहीं हो गई होगी? बिल्कुल हो गई होगी। ये वकूआ है फैसलाबाद का। ये सारा कुछ मंजर आम पर लेके आने का सिर्फ मकसद ये है कि मेरी जो माएँ हैं, मेरी जो बहनें हैं, मेरे जो भाई हैं, अपने बच्चों को हॉस्टल भेज देते हैं तालीम के लिए और भेज देते हैं मदारिस के अंदर, उनका खुदारा ख्याल भी रखें, उनको हर दूसरे दिन जाके चेक भी करते रहें। क्या कारी किसी और बच्चे के ऊपर गंदी नज़रें तो नहीं जमा के बैठा हुआ, जिस तरह आज ये शुएब जो है उस कारी की हवस का निशाना बना। ना सिर्फ निशाना बना बल्कि उसकी जो ज़िंदगी का जो चिराग है वो भी गुल कर दिया उसने। ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें ताकि कोई और शुएब जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी ना हार सके। मुझे उम्मीद है कि सीसीडी भी इस केस के अंदर ज़रूर शामिल होगी और इसका भी कला कमा किया जाएगा। जिस तरह बाकी हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनते हैं कि सीसीडी इन रिकवरी के लिए ले जा रही थी, साथी छुड़ाने के लिए आए और अपने ही फायरिंग से जो मुल्ज़म है वो जहाँ बाक हो गया। इसको भी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये वापस आने के बाद दोबारा ये किसी और शुएब की ज़िंदगी की जो बाजी है वो ना ले जाए। इसमें 3 रोज़ा रिमांड के बाद आगे पुलिस की तरफ से क्या पेशरफ्त होगी वो भी अपने नाजरीन को हम अपडेट करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। मिलते हैं एक नई और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।